برطانیہ میں سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں۔ سرمایہ کار سردار ثاقب کا کہنا ہے کہ پاکستانی سرمایہ کاروں کو برطانیہ میں شعبہ تعمیرات اور ہاؤسنگ میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ ان شعبوں میں نہ صرف سرمایہ کاری محفوظ بلکہ منافع بخش ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں لندن سے ہمارے نمائندے اسد علی ملک سے۔ جی اسد، بتائیے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سردار ثاقب خان۔ یہ نہ صرف استاد ہیں بلکہ جو تعمیرات کے شعبے میں برطانیہ میں جو شعبہ جات ہیں اس میں بھی یہ مہارت رکھتے ہیں، اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ جو پاکستانی برطانیہ میں سرمایہ کار ہیں وہ کس طرح سے شعبہ تعمیرات میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سردار ثاقب خان۔ یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ بہت کم اس تعمیرات کے شعبے میں ہیں برطانیہ میں، تو کس طرح سے وہ برطانیہ کی اکانومی میں اور برطانیہ کے شعبہ تعمیرات میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور جو پاکستانی ہے وہ منافع بخش سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں۔ کنسٹرکشن یو کے کی ایک وائبرنٹ انڈسٹری ہے جو بہت بڑے پیمانے پہ پھیلی ہوئی ہے، اور یو کے کی اکانومی کا ایک مین حصہ ہے جو یو کے کی اکانومی میں ایک وائٹل رول پلے کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اب جو ٹیئر 1 ڈیولپرز تھے، جو بڑی بڑی کنسٹرکشن کی کمپنیز تھیں جیسے بارکلیز ہوم ہے، اینڈرسن گروپ ہے، تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنا کیوں نہ کام شروع کروں، تو میں نے اپنی کنسٹرکشن کمپنی شروع کی اسمارٹ بلڈ ہومز کے نام سے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ الحمدللہ کووڈ میں حالانکہ سٹارٹ ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے کافی اچھا رسپانس دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں تو سکسیسفل ہو چکا تھا، میں ٹیچنگ تدریس کے شعبے سے منسلک تھا، تو مجھے یہ ہوا کہ کیوں نہ میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو آگے لے کے آؤں اور جو یہاں پہ پاکستانی ہیں ان کو تربیت دوں۔ تو کرنٹلی الحمدللہ ہمارے پینل پہ اس وقت ہماری 3 یونیورسٹیز ہیں۔ آلموسٹ 30 to 35 اپرینٹس ہر سال ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ٹریننگ لیتے ہیں۔ اس میں اسٹرکچرل انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، اس میں پروجیکٹ مینیجرز ہیں جو ماسٹر ڈگریز کمپلیٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ایسٹ لنڈن، یونیورسٹی آف گرینوچ، یونیورسٹی آف وولورہمپٹن اور یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر اور یونیورسٹی آف کنگسٹن، یہ تمام ان کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے پاس ٹریننگ کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مختلف کمپنیز میں جا کے رول پلے کرتے ہیں۔ بیسکلی کنسٹرکشن انڈسٹری یو کے کی ایک وائبرنٹ انڈسٹری اس لیے بھی ہے کہ جب یہ ہمارے یوتھ آتی ہے، میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں جائیں، کوالیفیکیشن کریں، ڈگریز کریں، سرٹیفکیٹس کریں، اور ان کو پروموٹ کرتا ہوں۔ تو ہم نے 3-4 اس طرح کی نئی کمپنیز بھی لانچ کر کے اپنی پاکستانی کمیونٹیز کے حوالے سے ان کو دی ہیں، اور وہ کافی اچھا سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں، اور اب ان کے لیے ایک نئے راستے کھلے ہیں۔ بیسکلی ہماری پاکستانی کمیونٹی بہت کم تھی کنسٹرکشن انڈسٹری میں، جس طرح انڈین کافی زیادہ تھے، سنگھ تھے یا گورے تھے یا یورپینز تھے، تو الحمدللہ کافی پاکستانی بھی اس میں آ رہے ہیں اور وہ کافی گرو کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، برطانیہ میں جہاں تک شعبہ تعمیرات میں سرمایہ کاری کا تعلق ہے اور منافع بخش سرمایہ کاری کا تعلق ہے، تو آپ کو یہ بتاتے چلے کہ برطانیہ میں گھروں اور شعبہ تعمیرات میں سرمایہ کاری محفوظ ترین اور منافع بخش سمجھی جاتی ہے۔ بہت شکریہ اسد علی مالک۔ پاکستان کے بڑے انڈس اسپتال کے لیے برمنگھم میں چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسپتال کے CEO ڈاکٹر باری اور معروف آرٹسٹ سہیل احمد نے خصوصی شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں زاہد خٹک۔ میں انڈس اسپتال کے لیے چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ اسپتال کے CEO ڈاکٹر باری اور آرٹسٹ سہیل احمد نے خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر باری نے صحت کے حوالے سے پاکستان میں انڈس اسپتال کی خدمات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ اوورسیز کے تعاون سے پاکستان میں بھرپور کام جاری ہے۔ پہلے سے رسپانس بہتر آتا جا رہا ہے، لوگوں کو اویئرنیس کریٹ ہوتی جا رہی ہے۔ ہم صرف فنڈنگ کے لیے نہیں، ایک ٹیکنیکل کولیبریشن کے لیے بھی جا رہے ہیں، کیونکہ جو بھی یہاں پر ایکسپرٹیز ہے وہ ہم پاکستان میں لے کے جائیں، اور یہاں سے جو ڈاکٹرز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ وہاں آ کر اپنی سروسز بھی دے رہے ہیں، ٹریننگ بھی بہتر ہوگی، تو انشاءاللہ ہیلتھ کیئر کا جو کوالٹی ہے ہیلتھ کیئر وہ بھی بہتر ہوگی۔ تقریب میں شریک برٹش پاکستانی ڈاکٹرز نے انڈس اسپتال کی خدمات کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان میں صحت کے حوالے سے انڈس اسپتال کا خاص مقام ہے اور ڈاکٹرز کے درمیان روابط سے اس کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ ویسے تو انسان اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہم لوگ چاہ یہ رہے ہیں کہ جتنے پیسے ریز کر سکیں انڈس ہاسپٹل کے لیے، کیونکہ اس میں لوگوں کا بھلا ہوگا، اور یہ سارے پیسے ہمیں پتہ ہے کہ سارے انڈس ہاسپٹل کے ایکسپینشن کے لیے جائیں گے۔ انڈس ہیلتھ کیئر نیٹ ورک پاکستان کا نیشنل ہیلتھ سروس ہے، اور پاکستان میں غریب اور متوسط طبقے کے افراد کے لیے فری ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنے کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ انڈس کا جو
کام ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیاب کرے اور بارک صاحب کی جو مشن ہے اس کو پورے پاکستان میں پھیلائے. Indus Hospital Health Network is a brilliant network. We need to support initiatives like these because Pakistan needs us. Pakistan needs services like these for poor people. It's a paperless. آرٹسٹ سہیل احمد عزیزی نے کہا کہ انسانیت کی خدمت کرنا نیک کام ہے جس کے لیے میں نے اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اس نیک کام میں شرکت کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو ڈاکٹر باری جو اس کے ہیڈ ہیں بڑا ایک عظیم آدمی ہے, بڑے عظیم آدمی ہیں. اس طرح کا پلان کر کے کسی بھی ملک کے اندر اپنی قوم کے لیے چلنا اور ساری اپنی لائف جو ہے وہ وقف کر دینا اپنے قوم کے لوگوں کی خدمت کے لیے, یہ بہت بڑی کاز ہے ان کی.